CSS میں صوبہ خیبر پختونخوا میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹیٹ کمشنر ندیم اورنگزیب نے محنت اور جدوجہد کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ کینٹین پر سموسے بیچنے پر مجبور ہوئے مگر پڑھائی سے ناتا نہ توڑا اور آج پاکستان کا سب سے بڑا امتحان پاس کر کے آج اسٹیٹ کمشنر بن گئے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، خود سے خودی کا اندازہ نہیں ہوتا، باہر آنے سے پہلے پھول بھی تازہ نہیں ہوتا۔ کوششیں کرتا رہے انسان تو جان جائے گا، مقدر کا بند دروازہ نہیں ہوتا۔ آج کی سٹوری پاکستان میں 2020 میں CSS پاس کرنے والے نوجوان کی ہے۔ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے۔ یہ نوجوان کا سفر کیسے شروع ہوا، اس نے CSS کیسے کیا، سموسے بیچنے سے لے کر CSS تک کا سفر ان کا کیسا رہا، انہی سے پوچھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ CSS 2020 کا ابھی رزلٹ آیا ہے اور اس میں میں نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں 3rd پوزیشن لی ہے اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے پریسٹیجیس گروپ میں ایلوکیٹ ہوا ہوں۔ اور میرا علاقہ میرا لورا سے تعلق ہے اور لورا ایک کافی بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کے بڑے مسائل ہیں۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے ایجوکیٹڈ بندے ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں۔ انہوں نے CSS کا اٹیمپٹ دیا تھا لیکن وہ ایس اے کے پیپر میں رہ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ دبئی چلے گئے اور پھر ان کی ایج جو ہے وہ اوور ہو گئی تھی، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش تھی CSS کا ایگزام پاس کرنے کی۔ اور کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ CSS کا ایگزام بڑا پریسٹیجیس ہوتا ہے اور CSS کا ایگزام ہر نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ لائف میں CSS کے ایگزام کی ایٹ لیسٹ ٹرائی دے اور اس میں جو ہے وہ بیوروکریسی کا حصہ بنے، پاکستان کی پریسٹیجیس بیوروکریسی کا۔ تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے میرے والد صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ CSS کی ٹرائی کریں، ایٹ لیسٹ بہت اچھا پروفیشن ہے۔ پھر جب میں نے سیکنڈ ایئر کے بعد جب میں BSc کیا میں نے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بھی، میں نے جب CSS کے بارے میں سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ CSS ایک بہت ہی پریسٹیجیس جاب ہے اور سول سروس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو سوسائٹی میں آپ بہت ہی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ گریٹر رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو مجھے جب یہ موقع جب پتہ چلا تو پھر میں نے جو ہے اس کے بعد ایفرٹ کی اور CSS میں خوب دل توڑ جی توڑ کر محنت کی، دن رات محنت کی اور الحمدللہ پہلے اٹیمپٹ میں نے CSS کریک کیا اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایلوکیٹ ہوا۔ پورے پاکستان میں آپ کی کتنی پوزیشن ہے؟ جی پورے پاکستان میں میری 137th پوزیشن ہے اور یہ 12 گروپ ہوتے ہیں اس میں، جس میں آپ کو مطلب پریفرنس دینی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میری فرسٹ پریفرنس ہے، اس میں ایلوکیٹ ہوا۔ جب آپ کا رزلٹ آیا 6 جون رمضان کو، سب سے پہلے آپ نے کس کو کال کی اور کیا آپ کی وہ تاثرات تھے؟ جی سب سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب کو کال کی۔ میں یہاں راولپنڈی میں آیا ہوا تھا، وہ گاؤں میں تھے۔ میں نے انہیں کال کی اور ایک مزاحیہ طور پہ میں نے ان کو، کیونکہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آپ کی جو پہلی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر ایز اسسٹنٹ کمشنر لگتے ہیں، تو میں نے ان کو کال کی اور جب انہوں نے ہیلو کیا تو میں نے ان سے بڑے ایک پراؤڈ اس میں نے ان کو کہا کہ جی میں اسسٹنٹ کمشنر ندیم اورنگزیب بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کیونکہ میرے والد صاحب کی ایک دلی خواہش بھی تھی، تو جب میں نے یہ الفاظ ادا کیے اور انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے تو ان کے لیے بڑا ہی ایک ایموشنل مومنٹ تھا اور ایک ڈس بلیف تھا اینڈ ہی واز انیبل ٹو کنٹرول ہز ایموشنز۔ بڑے آپ دیدہ ہو گئے اینڈ میں خود بھی بڑا ایموشنل ہو گیا، تو ہماری فیملی کے لیے بڑا ایموشنل مومنٹ تھا، بڑا خوشی کا بھی مومنٹ تھا، تو بڑے ہائی ایموشنز تھے۔ پلس میرے سول سروس کا ایگزام کریک کر کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آنے سے بہت سے گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ تعین کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے، لڑکے لڑکیوں کو، اور ان کو بھی سول سروس کے ایگزام میں کمپیٹ کرنے کے لیے مواقع دینے ہیں۔ تو تعلیم کی طرف بھی ایک رجحان لوگوں کا آیا ہے۔ تو یہ جو پازیٹیو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اپنے گاؤں جانے کے بعد، جو میرے پاس کرنے سے آئی ہیں، میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے وسیلے سے یہ ساری پازیٹیوٹی گاؤں میں پھیلائی اور انہیں ایک آنر کا موقع دیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ندیم اورنگزیب چودھری کا سفر کیسا رہا؟ ایک کینٹین میں سموسے برگر بیچنے سے لے کر CSS پاس کرنے کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ ہاں، یہ آج کل ذرا سوشل میڈیا پہ فیمس ہوا ہے کافی۔ اس میں حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ میں نے اپنا جو کریئر کا آغاز ہے وہ میٹرک کے بعد کینٹین پہ کام کیا، وہاں پہ سموسے بھی بیچے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ جو بھی کام انسان اچھے طریقے سے کرے اور خوش اسلوبی سے کرے وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے پازیٹیولی۔ تو میرے لیے تو کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ میں نے کینٹین پہ کام کیا، اس کے بعد میرا ایک جنرل اسٹور تھا، میں نے جنرل اسٹور اپنا چلایا، اس کے بعد میں نے کال
سینٹر پہ کام کیا. اس کے بعد میں پرائیویٹ ٹیوشنز میں نے دیں, اور پرائیویٹ ٹیوشنز کے بعد پھر میں نے لاسٹ جو میری اس سے پہلے جاب تھی, میں ایک اسکول میں جو ہے وہ ایز اے میتھس کا ٹیچر پڑھاتا تھا 9 میٹرک کو, اور اب میں جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایلوکیٹ ہوا ہوں. تو یہ جو ایک گراس روٹ لیول سے اٹھ کر اتنے ٹاپ کے لیول پہ جانے کا یہ جو سفر ہے, یہ نوجوانوں کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں ان نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشنل ایگزامپل ہے کہ آپ نو میٹر کہ آپ اس وقت کس سچویشن میں, اگر آپ نے ایک اونچی منزل کا تعین کیا ہے کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے, اور اگر آپ نیک نیتی سے محنت کرتے ہیں تو نتھنگ از امپاسبل, آپ ضرور پہنچ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک لیونگ ایگزامپل ہوں اس کی. CSS میں یہ ہوتا ہے, جتنے بھی میرے ناظرین سن رہے ہیں لڑکے لڑکیاں, میں ان کو ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ CSS کی تیاری کو نا آپ اس طریقے سے لیں کہ ایک ہوتی ہے ایگزام کی تیاری, یعنی آپ نے ایگزام میں بیٹھنا ہے اور اس کے سلیبس کور کرنا ہے, تو ایک سلیبس بیس تیاری ہے. اور ایک چیز وہ ہے جس کو آپ بولتے ہیں اسکل سیٹ. CSS میں اپیئر ہونے سے پہلے ایک خاص قسم کا اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے. یعنی اس اسکل سیٹ سے میری کیا مراد ہے؟ اسکل سیٹ سے یہ مراد ہے کہ آپ کی جو انگلش کی ریڈنگ ہے وہ اچھی ہو, آپ کا جو انگلش ریٹن ایکسپریشن ہے, یعنی آپ جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ ریٹن ایکسپریشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. یعنی آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک پیراگراف لکھ دیں بارش کے اوپر, رین کے اوپر, تو آپ کی اتنی انگلش بہتر ہونی چاہیے کہ آپ ایک بغیر کسی گرامیٹیکل غلطی کے ایک پیراگراف انگلش کا رین کے اوپر لکھ سکیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے, یعنی آپ کو اگر کوئی بھی انفارمیشن معلومات دی جائے تو آپ اس کو کرٹیکلی سوچ سکیں کہ کیا یہ لاجیکل ہے, کیا اس میں غلطی کیا ہے, کیا یہ انفارمیشن سینس بنا رہی ہے کہ نہیں. اس کو کرٹیکل انالیسس کہتے ہیں. تو انگلش ریٹن ایکسپریشن اچھا ہونا چاہیے, کرٹیکل انالیسس آنا چاہیے آپ کو, اور تھوڑا آپ کا پاس جنرل نالج جو ہے وہ تھوڑا سا ہسٹری کا ہونا چاہیے, تھوڑا سا آپ کو پاکستان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بیسک اسکل سیٹ ہے. جب آپ کے پاس یہ بیسک اسکل سیٹ آ جائے اس کے بعد تقریباً آپ 8 مہینے کی آپ تیاری کریں اگر سلیبس کو کور کرنے کے لیے. تو پھر غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہ پہلے اپنے اسکل سیٹ کو نہیں دیکھتے, وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس یہ اسکلز پہلے سے موجود ہیں کہ نہیں ہیں, اور وہ 8 مہینے لگاتار پڑھتے رہتے ہیں, رٹے لگاتے رہتے ہیں. پھر CSS ایسے پاس نہیں ہوتا. پہلے آپ کو خاص اسکل سیٹ چاہیے, وہ پہلے ڈیولپ کریں. سال لگتا ہے, 1.5 سال لگتا ہے, 3 مہینے لگتے ہیں. جب وہ آپ کا اسکل سیٹ آ جائے اس کے بعد آپ 8 مہینے کی تیاری کریں. میں جو ہے وہ تقریباً میں نے 1 سال کے قریب تیاری کی ہے, اور آن ایوریج جو ہے وہ میں 8 سے 10 گھنٹے آن ایوریج پڑھتا تھا. کسی دن نہیں بھی پڑھتا تھا تو میں اگلے دن کور کر لیتا تھا اس کو. تو یہ اپنے ٹائم ٹیبل اپنا خود بنانا ہے, لیکن پہلے میں نے اپنا اسکل سیٹ ڈیولپ کیا. جب میرا اسکل سیٹ ڈیولپ ہو گیا, ریٹن ایکسپریشن, کرٹیکل انالیسز, اور جو ہے وہ یہ چیزیں جب میری اچھی ہو گئیں, اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 8 مہینے کی تیاری کی, اور الحمدللہ پہلے اٹیمپٹ میں جو ہے وہ میں ایلوکیٹ ہوں ٹاپ کے گروپ میں. دوسری بات یہ ہے کہ کون کون سے مراحل ہوتے ہیں جی. سب سے پہلے ریٹن ایگزام ہوتا ہے. ریٹن ایگزام کافی ٹف ہوتا ہے. جیسے ہمارے ٹائم پہ 18,500 میں سے 376 لوگوں نے ریٹن ایگزام پاس کیا, تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا ٹف ہوتا ہے. ریٹن ایگزام کے بعد پھر ہمارا سائیکلوجیکل میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل کے بعد پھر ہمارا سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ہوتا ہے, اور پھر چوتھا ہمارا انٹرویو ہوتا ہے. تو یہ 4 مراحل ہوتے ہیں. چاروں بڑے ٹف ہوتے ہیں, بڑے ریگریس ہوتے ہیں. آپ کو ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور پھر جا کے آپ کی فائنل جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے, اور پھر آپ کی فائنل سیٹس کے مطابق ایلوکیشن ہوتی ہے. تو CSS ایک ٹف ایگزام ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ سچے دل سے, نیت سے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کریں گے اور تو آپ کو کوئی جو ہے وہ روک نہیں سکتا. کسی ٹیچر سے ہیلپ بھی لی ہے کوئی ریگولر بیسس پر؟ آپ کوئی ٹیوشن پڑھتے تھے کیا؟ نہیں, میں نے کوئی ایسا کوئی اکیڈمی اس طرح جوائن نہیں کی ریگولرلی, نہ مجھے کسی ٹیچر نے اس طریقے سے ہیلپ ہو سکی. میں نے آن اٹس اون مائی اون جو ہے نا وہ میں نے ریٹن کی تیاری خود سے کی ہے, خود سے کتابیں پڑھی ہیں. لیکن میں قطعاً یہ نہیں کہتا سننے والوں کو کہ آپ ٹیچرس کے پاس مت جائیے. باہر مارکیٹ میں بہت اچھے مینٹورس پڑھیں, آپ ان کی سروسز ضرور لیں, کیونکہ دیکھیں خود سے آپ کریں گے تو 6 مہینے لگیں گے, مینٹور کی مدد سے آپ کریں گے تو 3 مہینے میں ہو جائے گا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. تو آپ اگر, لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ تھوڑا بہت ہوم ورک کرنا پڑے گا کہ اچھا ٹیچر کون سا ہے. آپ اچھے ٹیچرس کے پاس جائیں, وہ بڑی ہیلپ ہوتی ہے آپ کو, اور وہ آپ کے ایگزام میں جو پاس ہونے کے چانسز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس کو انکریز کریں گے, بشرطے یہ کہ آپ خود بھی محنت کریں. سب ٹیچرس پہ نہیں ہے نا, ٹیچرس کا کام ہے آپ کے کانسیپٹس کلیئر کرنا. ایک دفعہ آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہو جائے, محنت تو آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بیوروکریٹ ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر ہیں سخت دل کے ہوتے ہیں, آپ میں تو ایسی کوئی سختی نہیں ہے؟ جی دیکھیں, دل کا تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. وہ ہر شعبے میں سخت دل کے بھی ہوتے ہیں, نرم دل کے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں پرسنلی جو ہے وہ انشاءاللہ میک شیور کروں گا کہ اگر میرے پاس کوئی بھی سائل آتا ہے تو میں اس کو گورنمنٹ سروس جو ہے وہ سروس ڈیلیوری کوئک ہو, ایفیشینٹ ہو, اور ان کے مسائل جو میرے ایمبٹ میں آتے ہیں ان کے مسائل فل فور حل ہو. بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے. کہتے ہیں کہ انسان کا جذبہ ہو
انسان میں اگر جوش ہو تو اس کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد بلال عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔